شالوم، آج ہم متی، مرکس، لوکا اور یوحنا کے بارے میں غور کریں گے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے تعلق سے کیا بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، متی کے مطابق خدا ہمارے ساتھ۔ متی رسول کماری مریم کے حوالے سے مسیح کی پیدائش کے بارے میں یوسف سے کہے گئے الفاظ یوں تحریر کرتا ہے: اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا وہ پورا ہو کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ خدا ہمارے ساتھ۔ متی ہمیں بتاتا ہے کہ مسیح کی پیدائش روح القدس کی قدرت سے ہوئی۔ اس کا نام یسوع آسمانی تھا، جس کا اعلان خدا نے اس کی پیدائش سے پیشتر کیا۔ یسوع کا مشن انسانوں کو گناہوں سے نجات دینا ہے۔ یسوع کی پیدائش نوشتوں کے مطابق تھی۔ یسوع کا ساتھ در حقیقت خدا کا ہمارے ساتھ ہونا ہے۔ نمبر 2، مرکس کے مطابق یہ ابن خدا کی خوشخبری ہے۔ مرکس کے نزدیک کرسمس یسوع مسیح ابن خدا کی خوشخبری کا شروع ہے۔ اگرچہ مرکس کا بیان مختصر لیکن جامع ہے، جس میں مسیح کی مکمل پہچان موجود ہے، یعنی وہ یسوع ہے جس کا مطلب ہے نجات دہندہ، وہ مسیح ہے یعنی مسیح شدہ بادشاہ، یسوع ابن خدا ہے یعنی خدا کا بیٹا جو الوہیت کا اقرار اور خدا باپ سے اس کی گہری اور لاسانی قربت کا اظہار ہے۔ یسوع انسان کے لیے خوشخبری ہے۔ نمبر 3، لوکا کے مطابق یہ خوشی کی بشارت ہے۔ لوکا اپنی کرسمس کہانی میں ان معمولی چرواہوں کو بھی شامل کرتا ہے جو رات کو میدان میں رہ کر گلہ بانی کر رہے تھے کہ فرشتے کے ظہور پر ان کے گرد خداوند کا جلال چمکا، جس سے وہ نہایت ڈر گئے۔ یہ غیر معمولی کا معمولی سے ملاپ۔ چرواہوں کو کہا گیا کہ ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر بیت لحم میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا، یعنی مسیح خداوند۔ لوکا اس موقع پر فرشتوں کی آسمانی گروہ کوائر کا ذکر بھی کرتا ہے، جن کے گیت کے بول یوں ہیں: عالم بالا پر خدا کی تمجید اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ لوکا کے کرسمس کے بیان سے علم ہوتا ہے کہ مسیح کی پیدائش بڑی خوشی کی بشارت ہے، جس سے ہمارا ڈر دور ہوتا ہے۔ یسوع انسان کا منجی ہے۔ یسوع مسیح ہے یعنی ایسا شخص جو خدا کی طرف سے مسح شدہ ہو۔ یسوع خداوند ہے جس کے سبب سے عالم بالا پر حمد اور تمجید ہوتی ہے، اور جو زمین پر خدا اور انسان کی صلح کا سبب اور پیغام ہے، یعنی کرسمس آسمان اور زمین کا ملاپ ہے۔ نمبر 4، یوحنا کے مطابق کلام مجسم ہوا۔ یوحنا مسیح کو کلام مجسم کے طور پر پیش کرتا ہے، یعنی وہ کلام جو ابتدا میں تھا اور خدا تھا اور خدا تھا۔ یوحنا یہودیوں اور یونانیوں دونوں پر واضح کرتا ہے کہ وہی کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال اس کی معموری میں ہم سب نے پایا، یعنی فضل پر فضل۔ لہٰذا یوحنا رسول کرسمس تصویر میں مسیح کی الوہیت کا رنگ نمایاں ہے۔ یسوع در حقیقت خدا کی جسم میں زندگی کا دوسرا نام ہے۔ یسوع فضل سے معمور تھا، یسوع سچائی سے معمور تھا، یسوع ہمارے درمیان رہا، یسوع کا جلال دیکھا گیا، یسوع کا فضل سب کے لیے ہے۔ ہم نے یسوع مسیح کی پیدائش کے حوالے سے متی، مرکس، لوکا اور یوحنا کی نظر میں یسوع کیا ہے غور کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ میری اور آپ کی نظر میں یسوع کیا ہے؟ کیا ہم بھی یہ یقین رکھتے ہیں جو ان چاروں نے یسوع کے بارے میں بیان کیا؟ اگر ایسا ہے تو خدا کا شکر کریں، لیکن اگر ایسا نہیں تو اس یسوع پر، مجسم کلام پر ایمان لے آئیں۔ مسیح نے خود کہا تھا، جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ اس کرسمس کے موقع پر اس مجسم کلام کو، ایمانویل کو، جس کا ترجمہ خدا ہمارے ساتھ ہے، اس پر ایمان لا کر گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ آمین۔